ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَفِي الْمَقَامِ الْآخِرِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علاقہ بھر کے معزز و محترم علماء کرام، بالخصوص محترم علامہ محمد سعید صاحب دامت برکاتکم العالیہ، قائدین تحریک منہاج القرآن گکھڑ کالو والی، جملہ قائدین منہاج القرآن یوتھ لیگ، جملہ قائدین پاکستان عوامی تحریک، ایم ایس ایم کے قائدین، منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم باجیاں اور پروگرام میں تشریف فرما جملہ حاضرین حاضرات، سامعین اور سامعات، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں جملہ شریک ناظرین، آج منہاج القرآن یوتھ لیگ گکھڑ بالخصوص کالو والی کے قائدین، ان کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود کا یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ منہاج القرآن یوتھ لیگ، اس کے جو قائدین کی توانائیاں اور بالخصوص جو گکھڑ کے قائدین ہیں وہ ڈکی چھپی نہیں۔ یہاں منہاج القرآن یوتھ لیگ ایک پورے جوبن پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان جوانوں کو اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حسنین کریمین ان کی قربت کی خیر عطا فرمائے۔ جملہ منتظمین اور میزبان ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایک مسلسل رابطے میں رہے اور جن کے رابطے سے آج کا جو پروگرام ہے اس میں حاضری یقینی ہوئی ہے۔ جن جن لوگوں کی توانائیاں آج کے اس پروگرام کے لیے وقف ہوئیں یا صرف ہوئیں، اللہ ان کی توانائیوں کو قبول بھی فرمائے اور مزید ان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ خوش نصیب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں سے کسی سیاسی جماعت کے قائد کا، سیاسی جماعت کے لیڈر کے جنم دن کی خوشی میں یہ پروگرام نہیں ہے۔ یہ پروگرام ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری جان، ہمارا ایمان اور عین ایمان یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ولادت مبارکہ کی خوشی میں یہ جشن منایا گیا۔ حضور کی ولادت میں جو چیزیں خرچ ہوتی ہیں یا صرف ہوتی ہیں اس کے بارے میں سورہ یونس کے اندر فرمایا هو خیر مما یجمعون، تم جو چیزیں بھی جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہو ان جمع کی گئی چیزوں میں سے سب سے خیر والی اور افضل والی وہ چیز ہے
جو میرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں صرف ہو جاتی ہے۔ جمع کر کے دو ہی چیزیں رکھی جاتی ہیں، یا دنیا کی کرنسی یا آخرت کی کرنسی۔ دنیا کی کرنسی پیسہ ہے اور آخرت کی کرنسی نیکی۔ فرمایا نیکی ہو یا پیسہ ہو، ان دونوں سے بہتر وہ چیز ہے جو میرے محبوب کے میلاد کی خوشی میں صرف ہو۔ وہ خوش نصیب ہے جو وقت نکال کے آئے اور اپنی توانائیوں کو بھی صرف کیا۔ اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ویسے محترم سعید بھائی نے محفل ایک دفعہ عروج پر لے گئے تھے، آپ کے جذبات اور سارے معاملات، تو میں شاید وہاں تک تو نہ لے جا سکوں، لیکن جو ڈیوٹی ہے اس کو ڈیوٹی سمجھتے ہوئے تلاوت کردہ 2 آیات کریمہ کے مضامین آقا علیہ السلام کی شان کی مناسبت سے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ توجہ دینی ہے قرآن کے ان الفاظ کی طرف۔ پیسے پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اور ویسے بھی جب قرآن کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت اس وراثت کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس سورہ مبارکہ کے اندر، اس سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ بولے کیا نام ہے؟ ٹوٹل صورتیں ہیں قرآن پاک میں 114۔ کسی کا نام بقرہ ہے، کسی کا آل عمران، کو فاتحہ، کو نساء، کو المائدہ، کو انعام، یونس، یوسف، اس طرح صورتوں کے نام ہیں۔ 114 صورتوں میں سے صرف ایک ہی صورت ایسی ہے، سورۃ الضحیٰ، جس صورت کی ابتدا حضور علیہ السلام کی صورت کی قسم سے ہوئی ہے۔ الضحیٰ، فرمایا قسم ہے چاشت کی طرح آپ کے چہرے انور کی، حضور علیہ السلام کے چہرے کی قسم کھائی۔ اس طرح پھر ہر آیت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا ذکر ہے۔ ہماری آپ کی لیفٹ سائڈ اور میری رائٹ سائڈ بنتی تو کثیر تعداد میں مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ جتنی مائیں بہنیں آج کے پروگرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کے لیے آئیں، اللہ سب ماؤں بہنوں کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ کی چادر تطہیر کی خیرات عطا فرمائے۔ تو ہماری جو موضوع سخن ہے وہ آیت نمبر ہے 10۔ اس میں اللہ کریم نے یوں فرمایا، میرے ساتھ رپیٹ کرنی ہے آپ نے یہ آیت تاکہ الفاظ بھی یاد ہو جائیں۔ آج ہماری محفل میں یہ سہون بھول گیا، ہماری محفل میں ہمارے مرکز سے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے قائد محترم شمالی زون کے صدر ہیں محترم راجہ عطا المصطفیٰ صاحب، جن کا تعلق میری ڈسٹرکٹ سے بھی ہے، اور یہ مرکزی قائدین میں سے میری رائٹ سائڈ پہ تشریف فرما ہیں۔ آج آپ کی اس محفل کی وہ زینت ہے۔ میں یوتھ لیگ گکھڑ کے قائدین کی طرف سے راجہ عطا المصطفیٰ صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی سائل، منگتا، طالب، سوالی آپ کے در اقدس سے خالی نہ جائے۔ یہ سائل آئیں گے آپ کے پاس تو میرے محبوب آپ انہیں نوازتے چلے جائیں۔ فلا تنہر کا لغوی معنی ہے کہ میرے محبوب آپ نے کسی سائل، منگتے اور طالب کو جھڑکنا نہیں۔ اگر غور کیا جائے اپنے دروازوں پہ آنے والے کو کون جھڑکتا ہے؟ وہ بندہ جھڑکتا ہے جس کی اپنی جیب میں اگلے کو دینے کے لیے بولے کچھ نہیں ہوتا، وہ جھڑکتا ہے۔ ادھر فرمایا میرے محبوب
جب ہم نے آپ کو نوازنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو پھر کوئی سائل آپ کی دہلیز سے خالی کیوں جائے؟ ایک ہے در اقدس آقا علیہ السلام کا مدینہ پاک. یہ جو حضور کی محفل ہے یہ بھی سمجھے حضور کا در ہے. یہاں سے بھی کوئی منگتا پھر خالی نہیں جاتا. شرط مکمل یکسوئی ہے، اور اگر دل کی، توجہ کی، خیال کی، دھیان کی مکمل یکسوئی مکین گنبد خضرا کی طرف ہو جائے تو ان کے ذکر کی محفل سے بھی کوئی جھولی خالی نہیں جاتی. اور اگر محفل میں بیٹھ کے آپ موبائل پہ میچ دیکھتے رہیں، آج میرے خیال میں دبئی کی واپسی ٹکٹیں ہو گئی ہیں جی، چلیں جان چھوٹی تھوڑا لد سویرے. تو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب آپ نے کسی منگتے کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجنا. یہ جو لفظ ہے سائل، قرآن پاک میں دو طرح کی قراتوں کے ساتھ آیا. اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے سائل اور یوں بھی پڑھا گیا ہے السائل. تو فرق کیا ہوا اس میں؟ جب پڑھا السائل تو اس کے اوپر الف لام آ گیا، جب پڑھا سائل تو الف لام اس سے ہٹ گیا. تو آپ پوچھیں گے کہ الف لام کا کو لگانا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں الف لام شد مد زیر زبر یہ ایسے نہیں آئے، ان کے کچھ مقاصد ہیں. اب تھوڑا سا ادھر آگے جائیں تو میرپور اور کھڑی شریف کا علاقہ ہے، ہم ان کے پڑوس میں رہتے ہیں. رومی کشمیر فرماتے ہیں یہ شدہ مدہ ایسے نہیں آئے، شدہ مدہ زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ پائی، خاصا رمضاں پائی. یہ جو الف لام ہے اس کا کوئی مطلب ہے. اس آیت کریمہ میں لفظ اس طرح آیا ہے السائل، بولیں ذرا. اس الف لام کے بڑے نام ہیں. اس الف لام کا ایک نام ہے عہدی، ایک ہے جنسی، ایک ہے استغراقی. ان باتوں میں گئے بغیر یہ جو میں نے تین نام لیے ایک حلوہ بنا کے آپ کو دینا چاہتا ہوں آسان انداز میں. ایک الف لام کا معنی یہ ہوگا کہ میرے محبوب اگر آپ کی دہلیز پر سائل آ جائے ایک، اور ایک سائل آپ سے ایک چیز مانگے، یا ایک ہی سائل آپ سے مختلف انواع و اقسام کی اربوں کھربوں چیزیں مانگے، فلا تنہر، تب بھی وہ سائل خالی نہیں جانا چاہیے. اور ایک الف لام کا معنی یہ ہوگا میرے محبوب سائل اگر بڑھ جائے، یہ سینکڑوں سے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں سے ہوتے اربوں ہو جائیں، کھربوں ہو جائیں، وہ کھربوں سائل مل کے آپ سے ایک چیز مانگے، یا وہ کھربوں سائل مل کے آپ سے مختلف انواع و اقسام کی کھربوں چیزیں مانگے، تب بھی وہ سائل آپ کی دہلیز سے خالی نہیں جانے چاہیے. مثلا میرے محبوب فرمایا میرے محبوب کوئی آئے گا آپ کے پاس صحت کا دکھڑا لے کے، نظر کرم کریں اسے صحت دے. کوئی اولاد کی آرزو لے کے آئے گا، نظر کرم کریں اس کی اولاد کے ساتھ جولی بھر دیں. کوئی آئے گا آنکھیں نکلی ہوئی ہتھیلیوں پہ لے کے، لعاب دہن لگا کے اس کو آنکھ دے دیں. کوئی کٹے بازو کے ساتھ آئے گا، لعاب دہن لگائیں اس کو بازو دے دیں. کوئی کشور کشائی مانگے گا اس کو وہ دیں، کوئی تاج وری مانگے گا وہ دیں، حتیٰ کہ میرے محبوب کو جنت کا سرٹیفکیٹ مانگتا ہے وہ بھی آپ کے دستے اقدس سے تقسیم کیے جائیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
تو مطلب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اسلام کو وضو کرواتے تھے، اور دنیا ساری جانتی تھی کہ حضور کو وضو کروانے کی ڈیوٹی کن کی ہے؟ حضرت ربیہ کی، اور حضور بھی خود جانتے ہیں۔ ایک دن وضو کا لوٹا پانی کا بھرا ہوا آیا تو آقا اسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سال ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ایک حدیث کا لفظ ہے آقا نے فرمایا سالنی، اے ربیہ مجھ سے مانگ، کیا مانگتا؟ مانگنے والا اتنا سیانہ نکلا، اس نے کیا مانگا؟ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو عرض کرتا حضور امریکہ کا ویزا دلوا دیں، حضور یہ مال دلوا دیں، مکان نہیں بن رہا یہ دلوا دیں، مگر وہ مانگنے والا اتنا سیانہ نکلا، اس نے عرض کیا، پہلی بات تو یہ عرض کی انی اسألک، ہاں میرے آقا میں آپ سے ہی مانگتا ہوں، کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، جو نوکری آقا مجھے آپ نے ادھر دے رکھی ہے یہی نوکری مجھے جنت میں دے۔ حضور نے فرمایا ربیہ ایک چیز کی گارنٹی تو دے دے، نماز کے سجدوں سے سر اپنی پیشانی کو منور کر لے، سجدے کرنا تو شروع کر دے، اور جنت میں اپنی صحبت کی گارنٹی میں محمد تجھے دے دیتا۔ یعنی اس بات سے تائید ہو گئی کہ اگر کسی نے جنت کے سرٹیفکیٹ بھی مانگے ہیں تو وہ بھی در مصطفیٰ سے تقسیم کیے گئے ہیں۔ فرمایا محبوب قیامت تک جو جو سائے آپ کی دہلیز پہ آتا چلا جا، جو مانگے دے، حتیٰ کہ اگر کوئی جنت مانگتا وہ جنت سے بڑھ کے کوئی میرے قرب کا طالب ہے تو میرے قرب کے دروازے بھی تیری دہلیز سے کھلتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی منگتے کو سائل کو اپنے در سے خالی نہیں بھیجنا۔ آگے سے آقا علیہ السلام نے اتنا سا رسپانس بھی نہیں دیا کہ میرے محبوب میرے اللہ تو نے مجھے کیا دیا ہوا، ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا۔ مثلا یہ کسی پہ کیچڑ اچھالنا مقصود نہیں ہے، آپ کو بس بات سمجھانا ہے۔ آپ کے علاقہ کے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب کہہ دیں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو سہولیات دیں، چیزیں سستی دیں، ان کو سڑکیں دیں، ان کو بجلیاں دیں، ان کو نوکریاں دیں، تو ایم این اے صاحب آگے سے یہی پوچھ لیں کہ اگر حضور اگر جان کی امان پائیں اور آپ کی طبع نازک پہ گرانہ گزرے تو آپ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے جو آگے مخلوق کو دیا؟ وہ یہی پوچھ لیں کہ ہمیں آپ درس دیتے ہیں تو ان کو آگے کیا دیں؟ آپ نے آخر ہمیں دے کیا رکھا ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ، یہ سب سائل ہے اور کوئی سائل خالی نہ جائے، آگے سے حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی عرض نہیں کیا کہ باری طرح تو نے مجھے کیا دے رکھا ہے، کیوں عرض نہیں کیا؟ اللہ پہلے ہی فرما چکا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر رکھی ہے۔ بولے کیا دے رکھی ہے؟ کوثر۔ اب جہاں کوثر ہوگی سائل تو آئیں گے، شمع جلتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں۔ من گھڑت خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی گلاب کے پھول کو، وہ جہاں پڑا ہوتا ہے اس کا وجود بتاتا ہے کہ میں گلاب ہوں۔ تو فرمایا محبوب آپ کو دی ہے کوثر، اب کوثر کے فیض سے جو جو سائل آپ کے دروازے پہ آتا چلا جائے اس کی جھولیاں بھر بھر کے اس کو نوازتے چلے جائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر دی۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کے کم و بیش مفسرین کرام نے 18 معنی لکھے۔ کتنے؟ اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ کو پڑھیں، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ ان کو بے شک پڑھیں، علامہ غلام رسول سیدی صاحب کو پڑھ لیں، اور کسی مفسر کو لے لیں، مودودی صاحب کو پڑھ لیں، اوائل دور کے مفسرین پڑھ لیں،
سب مفسرین نے اس کے تقریباً کم و بیش 18 معنی لکھے، اور میرے شیخ نے تو لفظ کوثر پر پوری کتاب لکھی۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس پر پوری، اس کا نام ہے الکوثر۔ میں جو ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ ترجمہ ہے، ان کی تفسیر پڑھیں۔ تفسیر پر ابھی طباعت کے مراحل میں داخل بھی ہو چکی، 20 جلدوں پہ آپ نے عربی کی تفسیر لکھی۔ قرآن پاک کی عربی زبان کے اندر کتنی جلدوں میں؟ 20۔ اگر آپ کو اسٹڈی کا شوق ہو تو آپ عربی تفسیریں اٹھائیں، جتنی ٹاپ کی عربی تفسیریں ہیں تقریباً کوئی 62 تعداد ہے ان کی، جو ٹاپ کی ہیں، ویسے تو سینکڑوں ہیں، وہ جو ٹاپ کی تفسیریں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو 350 سال پہلے کی ہیں، ادھر کی۔ یہ جو 350 سال کا درمیان کا عرصہ ہے یہ سارا خالی ہے، یہ سپیس ہے درمیان، اور 350 سال میں پھر کسی نے عربی زبان میں اس کی تفسیر کو نہیں لکھی۔ یہ زمانہ خالی ہے درمیان، تو 350 سال کی 3.5 صدیاں یہ شکوہ کر رہی تھیں کہ اب ماؤں نے غزالی پیدا کرنے چھوڑ دیے، اب راضی کوئی نہیں آئیں گے، اب زمانے بانج ہو گئے، اب کون آئے گا جو قرآن کی تفسیر محمد عربی کی زبان عربی کے اندر لکھے گا؟ ہاں کہ یہ صدی آ گئی۔ اس صدی کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کا قلم اٹھا اور آپ کے قلم نے 3.5 صدیوں کا قرض اتار دیا۔ 20 جلدوں میں قرآن پاک کی عربی زبان کے اندر تفسیر لکھ کے 3.5 صدیوں کا قرض اس صدی کے مجدد نے اتار دیا۔ طاہر القادری پر باتیں کرنا بڑا آسان ہے، طاہر القادری بننا بڑا اوکھا۔ اس کے پیچھے ماؤں کے رت جگہ شامل ہوتے ہیں، والد کے رت جگہ شامل ہوتے ہیں، اس اپنی وہ جو ہستی ہوتی ہے اس کے اپنے رت جگہ تقویٰ طہارت عروج پہ جاتا ہے، تب جا کے ہزاروں سال بعد کوئی چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین حق کا ہے ولی، دین حق کا ہے ولی، جرت و بہادری، جرت و بہادری۔ تو 20 جلدوں پر تفسیر لکھی۔ میں اس سے کچھ آپ کو باتیں سنانا چاہتا ہوں۔ لفظ کوثر کا ایک معنی کیا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے۔ کیا نام میں نے بتایا؟ بولے، امام رازی۔ انہوں نے کہا کہ کوثر اس عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد دنیا میں کثیر ہوتی، جس کی اولاد دنیا میں کثیر ہو، بہت زیادہ ہو، تو یہ اس عورت کو کہتے ہیں۔ اب اس عورت سے مراد کون ہے؟ اس کے لیے اس سورہ مبارکہ کا شان نزول پڑھنا پڑے گا کہ یہ سورہ اتری کب، زمین پہ کیا ایسا مسئلہ درپیش آ گیا جس مسئلے کے حل کے لیے یہ سورہ مبارکہ اتاری گئی۔ یہ سورہ تب اتری جب کسی بدبخت نے حضور کو تانا دیا، تانا یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ کہ دنیا سے اب تر جائیں گے، آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ سورہ اتاری، پہلے تو اس کا منہ بند کیا، ان شانیک هو الابتر، میرے محبوب ان دشمنوں کی باتیں دل پہ نہیں لینی، یہ دشمن کا نام و نشان نہیں رہے گا، دنیا سے ابتر یہ بدبخت جائیں گے۔ اور رہی آپ کی بات، انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب آپ کو دی ہے کوثر، اور اس کوثر سے مراد سید کائنات فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ فرمایا میرے محبوب فاطمہ زہرا کی اولاد دنیا میں اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس خطے پر فاطمہ زہرا کے شہزادے نظر نہیں آئے، اتنی اولاد ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مٹ گئے، مٹ جائیں گے، آقا تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں محبوب ہم نے آپ کو کوثر تو دے رکھی ہے۔ تو کوثر سے مراد امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لیا ہے سید کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ آگے چلتے ہوئے ایک اور معنی سنانا چاہتا ہوں، اسی پہ گفتگو کو آ کے کلوز کریں گے۔ کوثر، اس کا ایک معنی امام غزالی نے کیا ہے، نہ امام راغب نے، لغت کے امام ہیں، انہوں نے کیا، امام راغب اصفہانی نے۔ کہتے ہیں کوثر، کوثر کا معنی ہے، سنا کوثر، الکوثر کثیر کل شیء، کوثر کہتے ہیں ہر شے کی کثرت۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر شے کی کثرت۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت اپنے محبوب کو دی ہے وہ کثرت کے ساتھ دی ہے۔ علم دیا کثرت سے، حسن دیا کثرت سے، نبوت دی کثرت سے، سماعت دی کثرت سے، بصارت دی کثرت سے، عمل دیا کثرت سے، کمالات دیے کثرت سے، امت دی کثرت سے، اولاد دی کثرت سے، معجزات دیے کثرت سے۔ جو نعمت اللہ نے محبوب کی جھولی میں ڈالی ہے وہ کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر شے کیسے دی ہے؟ کثرت کے ساتھ۔ مگر یہاں پر آیت نمبر 1 میں کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا، یعنی یوں نہیں کہا انا آتیناک کوثر العلم، یوں نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو علم کا کوثر دیا ہے۔ اگر اللہ کہہ دیتا تو کیا فرق پڑنا تھا؟ مثلا اگر یہاں آ جاتا یہ جملہ انا آتیناک کوثر الحسن، اے محبوب آپ کو حسن کا کوثر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ بات محدود ہو جاتی کہ میرے محبوب ہم نے صرف آپ کو حسن کثرت سے دیا ہے، باقی چیز کثرت سے کوئی نہیں دی۔ کسی ایک چیز کا اگر نام آ جاتا، کوثر کے ساتھ علم کا لفظ آ جاتا، نبوت کا آ جاتا، حسن کا آ جاتا، عمل کا آ جاتا، سماعت کا آ جاتا، بصارت کا کوئی ایک لفظ آ جاتا، تو مطلب یہ ہوتا کہ جس شے کا نام اللہ نے لیا صرف وہ شے کثرت سے دی ہے، باقی چیزیں کثرت سے نہیں دی۔ اللہ پاک نے یہ لفظ کوئی کوثر کے ساتھ آگے بیان ہی نہیں کیا، مطلق کہا انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب جو نعمت دی ہے آپ کو وہ کوثر کے درجے پر دی، حسن دیا تو کوثر کے درجے پر، بصارت دی تو کوثر کے درجے پر، علم دیا تو کوثر کے درجے پر۔ یعنی صرف لفظ کوثر بول کر فرمایا جس شے کا تصور محبوب کی مناسبت سے کرتے جاؤ گے، اللہ پاک نے ہر شے محبوب کو کثرت کے ساتھ عطا کی۔ انا آتیناک الکوثر۔ اگلی بات بڑی سننے والی ہے، وہ یہ کہ اب کوثر یہ کون سا گریڈ ہے؟ مثلا جب آپ سرکاری جاب کرتے ہیں تو گریڈ نہیں لگتے آپ کے، 7واں گریڈ، 9واں، 10واں، 12واں گریڈ، 14واں سکیل، 16واں گریڈ لگتے ہیں، گریڈ لگتے ہیں۔ تو یہ کوثر گریڈ کون سا ہے؟ یہ کون سا؟ کوئی چھوٹے پیمانے ہوتے ہیں، کوئی بڑے پیمانے ہوتے ہیں، تو یہ پیمانہ کون سا ہے؟ یہ گریڈ کون سا ہے؟ جب یہ دیکھنا ہو کہ گریڈ کون سا ہے تو یہ جو کوثر ہے، لغت عرب یہ بتاتی ہے کہ کوثر انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ انتہا۔ اس کے لیے عربی کے اندر جملہ ایک لفظ بولا جاتا ہے جمع، بولے جمع۔ اگلے لفظ سے اندازہ لگانا ہے۔ اب انتہا کو سمجھنا ہو، مثلا آپ نے کسی چھت کے اوپر جانا ہے تو 10 سیڑھیاں ہوں، تو اگر کوئی بندہ کوشش کرے گا 10ویں پہ پہلے پاؤں رکھنے کی تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا، کوئی ٹانگ شانگ اس کی ٹوٹ جائے گی۔ تو کوثر تو انتہا ہے، آخری سیڑھی ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو پہلے ابتدا کو سمجھیں گے، 1 بائی 1 جائیں گے نا،
پہلی سیڑھی پر، دوسری پر، تیسری پر، چوتھی، اس طرح 1 بائی 1 جائیں تو کوثر انتہا ہے. اس کا مطلب ہے انتہا سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ابتدا. کیا؟ ابتدا. تو کوثر تو ہو گئی انتہا، اس کی ابتدا کیا؟ اس کے نیچے والی سیڑھی کیا ہے؟ اس کا نام ہے کسار. بولے کیا نام؟ کوثر سے نیچے والی سیڑھی، نیچے والا گریڈ وہ ہے کسار. اب کسار کو سمجھے یہ کتنا بڑا. تو کسار کہتا ہے کہ میں اس وقت سمجھ جاؤں گا جب مجھ سے نیچے والا لفظ تم سمجھو گے. تو کسار سے نیچے نظر پڑی تو نیچے ہے اکثر. سبحان اللہ. کیا ہے؟ اکثر. اب اکثر کو سمجھنے لگ گئے. تو اکثر نے کہا میں تو اس وقت تک سمجھ نہیں آؤں گا جب مجھ سے نیچے والا لفظ نہیں سمجھو گے. ہاں. تو اکثر سے نیچے نظر پڑی تو وہ تھا کثیر. واہ. کیا؟ کثیر. یہ مبالغے کے صیغے ہیں نا، فعیل، افعل، فعال، فعول، اس کے وزن پر. تو پہلی سیڑھی آ گئی کثیر، پھر اکثر، پھر کسار، اور آخری کوثر. کثیر کا معنی ہے مایا. انا اعطینا کل کثیر، کہ محبوب ہم نے آپ کو زیادہ دیا. یہ فرمایا کوثر. کیا؟ یہ فرمایا